آزمائش کے دور سے گزرنا کامیابی کے ساتھ عشق ہے. ایسے نہیں کہا تھا مولانا روم نے کہ مطلوبہ شے کے حصول کے لیے دیوانہ وار کوشش کا نام عشق ہے. لوگ اس میں پاگل بھی کہیں گے، پلو بھی کہیں گے، برا بلا بھی کہیں گے، یار یہ کیا دیوانہ آدمی ہے، چیز کے پیچھے پڑا تو چھوڑ دے اس کو. اور دیوانے کو لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں. تو یہی عشق ہے، یہی محبت ہے. تو اس عشق کی معراج کیا ہے؟ عمر سے گزر جانا اور ان صدقام نہنگ سے بچ کر کے قطرے سے گھورنا، قطرے سے گھورنا. اور دوسرے لفظوں میں اقبال کی زبان میں کہیں تو خلیفۃ اللہ علی نائب خدا. سمجھتے ہیں کیا کہا؟ دام حق موج میں ہے حلقہ صدقام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے کو. اب یہاں دیکھیے آپ کو تمثیل بنائیں، اس کو تشبیہ تمثیل کہتے ہیں کہ جب چند چیزوں کو ذکر کیا جائے اور پھر چند چیزوں سے کسی دوسری چیز کو مشابہ کرا جائے. اور اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ وضاحتاً اس کو کہتے ہیں صراحت کے ساتھ، حرف تشبیہ کے ساتھ، اور ایک ایسا ہے کہ حرف تشبیہ نہ برتا جائے. اور غالب کے یہاں زیادہ تر جو تشبیہات ہیں وہ بغیر حرف تشبیہ کے، وہاں ذرا مبہم تشبیہات ہیں. اور انہی مبہم تشبیہات کی بنیاد پر غالب کا زمانہ، غالب کا عہد جو ہے وہ اس سے اعتراض کرتا تھا، اس کے سامنے سوال کھڑے کرتا تھا کہ صاحب کہ تم کون سا طریقہ اپنا رہے ہو، کون سا لہجہ اپنا رہے ہو، کس روایت میں تم شیئر کر رہے ہو. روایت تو یہ ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائے سراب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب اضطراب کی سی ہے، میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانے خراب کی سی ہے. نیم میر ان نیم بات آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. ہم کوئی کی سی ہے تم کس زبان میں بات کر رہے ہو؟ کہہ رہا تھا نہیں، مجھے روایتوں پر چل کر کے پرانی راہوں پر چلیں میرا مزاج نہیں. یوں سے نہیں ہے دام ہر موت ہے حلقہ صدقہ میں نہیں، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ غور کریں. تو قطرہ بھی سمجھ گئے، گوہر بھی سمجھ گئے. تو اب یہ سارے استعارتی لفظ ہیں، استعارتی زبان میں بات ہوئی ہے. اب استعارتی زبان صرف استعارہ ہی نہیں ہے، استعارتی زبان کا مطلب مجازی زبان ہے. اس میں استعارہ بھی آتا ہے، اس میں تشبیہ بھی آتی ہے، اس میں کنایہ بھی آتا ہے، اس میں مجاز مرسل بھی آتا ہے. یہ ساری چیزیں استعارتی زبان میں آ جاتی ہیں. استعارتی مراد سے مجازی زبان. تو دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں ہن، دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے پہ ظہور ہونے کر. اب جو پہلا والا آپ نے شعر پڑھا ہے اس کی سمجھ مزید ہمیں اس شعر سے آ جاتی ہے. یہی اس کا مرکزی جذبہ ہے. یہ شروع سے لے کر کے آخر تک کے شعر تک روا ہے، اور جہاں یہ ٹوٹے گا سمجھ لیجیے وہاں غزل جو ہے وہ ایسا. اب یہاں آپ دیکھتے ہیں جس خطے میں ہم رہتے ہیں، جس خطے میں ہم رہتے ہیں ہمارے رہتے ہیں بدلتے. کبھی وہ الماری کی طرف توڑتے ہیں، کوئی چیز پھنس جاتی ہے وہاں، کبھی وہ ٹیبل کے اوپر بات رہ جاتی ہے، کبھی جو ہے پلنگ کے اوپر کوئی چیز رہ جاتی ہے. اس کو شاید اس کو بدل نہیں، اس کو بدل صحیح کہا. ابھی میرے پاس کوئی ایسا کلام موجود نہیں ہے سامنے میں آپ کو مثال دوں، جب میرے پاس کچھ شعری مجموعے رکھے ہیں جس سے آپ سمجھ سکتے. اب دیکھیے آپ، ایک تو کہا آپ کو چاہیے ایک عمر اصل ہونے کا، ایک عمر زندگی فنا کرنی ہے، تب آپ کا اثر پڑے گا. اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یہ جو تک ہے یہی موت، ٹھیک ہے نہیں. اور زلف سے متاثر ہونے والا خطرہ ہے.
آپ کسی کے ساتھ دیکھیں کیوں صاحب اتنی تکلیف، اتنے مسائل اور اتنی آزمائش کیوں ہے؟ اس لیے کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا میرے دل کا کیا رنگ اور خون جگر ہونے تک، اس لیے کہ جس کو آپ اور ہم عاشقی سمجھتے ہیں صاحب وہ عاشقی نہیں ہے۔ عاشقی تو صبر آزما چیز کا نام ہے، یہ صبر چاہتی ہے، صبر طلب ہے، اس میں تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، جان سے جانا پڑتا ہے، مال سے جانا پڑتا ہے، خاندان سے جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، لیکن آہ نہیں کرنی ہے، اس میں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ لہذا عاشقی جو ہے وہ وصال کا نام نہیں، عاشقی نام ہے صبر قلبی کا، برداشت کرنے کا، آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کا۔ تو عاشقی صبر کرنا اور تمنا بیتاب۔ اب خواہش کیا چاہتی ہے؟ وہ تو بلائیے لیتی ہے صاحب، نہیں، اب یہ ڈیزائر جو ہماری پیدا ہوئی ہے، جو خواہش ہے ہمارے دل کے اندر، اس کو تو پورا کر لینا چاہیے۔ تو یہ اصل میں ہوس پرستی ہے، یہ کیا ہے؟ ہوس پرستی ہے۔ اور جب جو ڈیزائر اٹھ گئی، اگر اس کی تکمیل بھی ہو گئی، تو پھر سمجھ لیجیے جو عاشقی کی کیفیت ہے یا جو محبت کا تقاضا ہے، محبت اس کا تقاضا نہیں ہے، محبت برقرار رہے اور اس محبت کے اندر شدت سے شدت در شدت پیدا ہوتی رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وصال ہو۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اب مجھے بتائیے، مان لیجیے ابھی اتنے عرصے سے خواہش تھی ہندوستان کی کہ ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوششیں کی، امریکہ گیا، روس، رشیا گیا، چائنا گیا، اب یہ کوشش کرتے 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 یہ بھی اس حصے پر پہنچ گئے جس پر کوئی نہیں پہنچا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اب مرری کی طرف جائیں گے، سورج پر کمانڈ، اگر یہی محبوب تھا تو یہی کہہ رہا ہوں، جو تسخیر ہو گیا اس کی وقت نہیں، تسخیر ہونے والی چیز کی وقت نہیں رہتی ہے، جسے حاصل کر لیا جائے، جس سے وصال ہو جائے، اس کی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے۔ جو ابھی حاصل نہیں ہوا ہے اس کی طرف بڑھنے کا نام کیا ہے؟ کیا کہا؟ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب۔ تمنا کہاں رہتی ہے؟ دل کے اندر، اور تمنا کا تعلق دل کے ساتھ، عشق خالص دل میں ہے، لیکن تمنا کا تعلق نفس سے ہے۔ کس سے ہے؟ نفس سے۔ اور نفسانی خواہش کیا ہوتی ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں شاید۔ تو جب نفسانی خواہش پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے وہ محبت کی جو رمق تھی، وہ عشق کا جو نور تھا، وہ پھیکا ہو گیا۔ لہذا کیا کہتا ہے؟ اسی لیے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں جس پر آپ چڑھتے ہیں، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب۔ اب ایک طرف تو یہ تمنا ہے، خواہش ہے، ڈیزائرز ہیں جو نفس کی ہیں، جو ضرورت نفس ہیں، لیکن ضرورت نفس اور جو نفس کی ڈیزائرز ہیں ان کے اوپر کنٹرول کا نام ہی کیا ہے؟ مکمل انسان ہے۔ اسی سے انسان بلند ہوتا ہے، اسی سے اس کے اندر جو ملائکہ کے وصاف ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور ان سے بلند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب۔ اب دونوں کی بات کرتے ہیں، دل کا کیا رنگ کروں، دل کا کیا، کیونکہ خواہشات یہ تو پریشان کر رہی ہے نا، دل تو مضطرب ہے، بے چین ہے، اور اس کے پیچھے نفس کا جو ہے سرا جڑا ہوا ہے، تو اب اس کا میں کیا کروں؟ کیوں؟ اس لیے کہ عاشقی تو صبر طلب ہے، اور صبر طلب مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جگر کو خون کرنا۔ تو جگر کو خون کرنے کا مطلب یہ ہے کون جیتا ہے تیری ظلم کے ساتھ، ان کا مطلب یہ ہے نا کہ زندگی بنا رکھنا، عمر کو ختم کر دینے کا نام جگر ہے، جگر کو خون کرنا ہے۔ تو جگر تو خون بعد میں ہوگا،
لیکن جو دل کی بے چینی ہے، اس کی اضطرابی ہے، اس کی خواہش ہے، اس کا کیا علاج کروں، اس کا کیا رنگ کروں؟ عاشقی سب طلب تمنا کے آپ دل کا کیا رنگ ہونے دے۔ اب یہاں کشمکش میں تصادم چل رہا ہے، کس میں؟ خواہش میں اور عشق کی کیفیت میں۔ کہتا میں انسان ہوں، انسان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، غالب ہوں، میری ڈیزائرز ہیں، اس کا کیا کروں جو میرے نفس کا تقاضا ہے، اس کو کہاں چھوڑوں؟ اور اگر میں اس کو چھوڑتا ہوں تو میں فرشتوں کے صف میں داخل ہو جاتا ہوں۔ میں محبوب کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، تو محبوب کی طرف بڑھنے کے لیے اس کی قربانی کرنی ہے، تو میں پھنسا ہوا ہوں، کروں کیا؟ تصادم میں کشمکش چل رہی ہے نفسانی خواہش کے بیچ اور عشق کی منازل کے بیچ۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیفیت اور حالت کو بیان کر رہا ہے۔ آہ کو چاہیے اثر ہونے کا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، دام الموت میں ہے اللہ سب کا۔ دیکھیں کیا گزرے ہے، قطرے ہے، قطرے ہے، اور قطرہ کیا ہے؟ یہی تمنا ہے اس کے اندر موجود قطرے ہے۔ گوہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر کنٹرول کیا جائے۔ گوہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کیا کیا جائے؟ اس تمنا کے اوپر قدغن لگائی جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے یار، انسانی تقاضا ہے، اور جو اس پر قدغن لگا دیتا ہے نا، تو وہ صرف غالب نہیں رہتا، وہ پھر نبی ہو جاتا ہے، وہ پھر نبی ہے، وہ پھر رسول ہو جاتا ہے، وہ پھر خدا کا وہ خاص بندہ ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر گناہ کا تصور نہیں ہوتا۔ لیکن غالب یہاں نہ پیغمبر ہے نہ رسول ہے، وہ عام انسانوں میں سے ایک انسان ہے جس کی ڈیزائر ہے، جس کے لیے کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس نے دعویٰ بھی نہیں کیا، اس نے دعویٰ بھی نہیں، اس نے تو یہ کہا ہے یہ مسائل تصوف کی باتیں بہت زیادہ، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادا خار ہوگا، تو خواہش کا پابند ہو گیا ہے، اس کا غلام ہو گیا ہے، ورنہ تو ہم تجھے صوفی کہتے ہیں۔ تو کیا وہ عاشقی صبر طلب اور تمنا کے آپ دل کا کیا رنگ تک۔ اب آپ دیکھیے، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو، ایک ہی خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر کریں۔ اب دیکھیے، جو بات مطلب نے کہی تھی اسی سے ملتی جلتی قریب یہ بات ہے۔ تو ہم نے مانا کہ ہم نے یہ تسلیم کیا کہ آپ ہم سے تغافل نہیں کریں گے، ہماری طرف متوجہ ہوں گے، ہمارا خیال رکھیں گے، چلیے مان لیتے ہیں، لیکن آخر کب کریں گے؟ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر کیا فائدہ؟ آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہیں، پھر تمہارا التفات کرنا، توجہ کرنا، ہماری طرف متوجہ ہونا پھر کیا معنی رکھے گا؟ کہ جب ہمارے پاس ریسپانس کرنے کی کوئی بھی صورت نہیں بچے گی، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اب کہتا ہے پرتوے خود سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم ہے ان کی عنایت کی نظر ہونے تک۔ تو اب دیکھیے کہ خاک ہونے تک کا کیوں انتظار کرتے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ فطرت کی تعلیم تو یہ ہے کہ جب سورج کی کرن، پہلی کرن جو ہے وہ پڑتی ہے کسی پتی کے اوپر کہ جہاں شبنم پڑی ہوتی ہے تو شبنم فنا ہو جاتی ہے، اتنی تک تو دیر ہے، بغیر متوجہ ہو کے خاک کیوں کر رہے ہو؟ تغافل کر کے خاک کیوں کر رہے ہو؟ ہماری زندگی کا تماشا تو اتنا ہی ہے کہ محبوب کی نظر پڑے، متوجہ ہو، التفات ہو، تو ہمیں تو تعلیم دی گئی کہ فنا ہو۔ پر طویل خود سے
کا جو عکس ہوتا ہے، کرن ہوتی ہے، تو اس سے کیا تعلیم ملتی ہے؟ شبنم کو فنا کی تعلیم ہے۔ وہ شبنم کے قطرے کے اوپر پڑتی ہے پہلی کرن، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سوکھ کر کے ختم ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے ہوا میں، تیری ہو جاتی ہے۔ میں بھی ہوں ایک عنایت کی، یہ جو میری انا دیکھ رہے ہو، ایگو ہے، میرا وجود ہے، یہ صرف اس وقت تک ہے کہ جب تک محبوب کی ایک عنایت کی نظر نہیں ہوتی، اور جو ہی عنایت کی ایک ہی نظر پڑی تو میری ہستی بھی تمام۔ پر کرے خود سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ اور اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں سے تقریباً محبوب کی سمت بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے محبوب حقیقی کا دیدار چاہا تھا، اور جب بہت سمجھایا گیا کہ صاحب آپ نہیں کر سکتے ہیں، آخر میں نہیں مانے، بصیر ہو گئے نہیں، تو پھر نور کی ایک تجلی پیش کی، اور پھر کیا ہو گیا؟ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ فنا کی صورت حال آگے نہیں آگے؟ تو یہی صورت حال، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب یہ عام دوست کا محبوب نہیں ہے، بلکہ دوست کے محبوب کی لفظیات کو اظہار کا وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر جو اصل محبوب حقیقی ہے کہ جس کی ایک عنایت کی نظر سے انسان فنا ہو سکتا ہے، یا آنکھیں سے باہر ہو سکتا ہے، یا ہوش کھو سکتا ہے، یا دیوانہ ہو سکتا ہے، یا مجذوبی کیفیت اس پر طاری ہو سکتی ہے، وہ محبوب سمجھ میں آتا ہے۔ تو کیا کہا؟ پر تبے خود سے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ اب دیکھیے یہاں غالب کا ایک محبوب اور پسندیدہ جو انداز اور لہجہ ہے وہ یہ ہے تمثیل کا، کہ وہ چند چیزوں کی تمثیل بناتا ہے اور پھر دوسری چیز کو اس کے مد مقابل لا کر کے رکھ دیتا ہے، اور حرف تشبیہ وہاں نہیں بدلتا، ٹھیک ہے؟ پہلے شعر میں بھی آپ دیکھیے یہی کیا، دوسرے شعر میں بھی اس نے یہی کیا، تیسرے میں بھی شعر، اور اس شعر میں بھی یہی کرا۔ پر تلے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم۔ اب سورج نکل رہا ہے اور وہ کرن پڑتی ہے کہاں؟ ایک ایسی پتی کے اوپر جس کے اوپر شبنم ہے، اور وہ سوکھ کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے فطرت کی۔ اور پھر میں بھی ہوں، پھر اپنی زندگی، پھر عاشق کی زندگی کو اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ ٹھیک اسی طریقے سے اس کا معاملہ بھی ہونے والا ہے۔ تو یہ تمثیل کی صورتحال ہے جو غالب کے ہاں بڑی پسندیدہ ہے، بڑی محبوب ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ پر تبے خود سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ اب ایک اور تمثیل آ رہا ہے، اور پھر دیکھیے اس پوری غزل کے مرکزی جذبے کو دیکھیے آپ۔ کہیں بھی ان شعروں میں سے وہ پہلے والی جو غزل ہم نے پڑھی تھی نقش فریادی والی، اس میں جملہ معترضہ کے طور پر شعر آیا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا شعر اس میں شامل نہیں کیا کہ جملہ معترضہ کے طور پر جو اس مرکزی جذبے کے بیچ میں رکھنا پڑا ہے، بلکہ جتنے شعر اس میں پیش کیے گئے ہیں سب شعروں کے اندر وہ مرکزی جذبہ کیا ہے؟ رواں ہے۔ اب دیکھیے، یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی آخر، یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی، یہ زندگی کا جو یہ زمانہ ہے یہ کہتا ہے صرف ایک نظر کا کھیل۔ کیا ہے؟ ایک نظر، اور ایک نظر سے زیادہ انسان کو جینے کی فرصت نہیں ملتی۔ اب کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا تھا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں۔ وہاں تو 4 دن ہے، یہ 4 دن کی باتیں تھے، کیا 4 دن؟ تو یک نظر تو یہ اس کے لیے ہے کہ جو اپنے محبوب کی توجہ حاصل کر چکا ہو، اور اس قدر توجہ آ رہی ہے کہ بس ایک نظر پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک نظر کی مثال اوپر بھی پیش کی ہے تمثیل، اور ایک نظر کی پھر زندگی کی مثال دوسری بھی پیش کر رہا ہے۔ یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، بے خبر تو جو کچھ سمجھ رہا ہے کہ یہ سالوں
کا زمانہ ہے جس میں ہم نے جینا ہے، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. بڑی ساری ہم نے جو ہے فہرست بنا کر کے رکھی ہوئی ہے اپنے کاموں کی. اتنی فرصت نہیں ہے، بلکہ صرف ایک نظر جو پڑتی ہے اور لوٹ جاتی ہے، اتنا زمانہ ہے سب سے زندگی کا. کیسے؟ گرمی بزم ہے ایک رقص شرف ہونے تک. اب یہ تمثیل پیش کی ہے. پہلے تمثیل پیش کرتا تھا پہلے مصرے میں، پھر سامنے والی چیز کو موازنہ وہ کرنا چاہتا ہے، جس چیز کو وہ سمجھانا چاہتا ہے وہ بعد میں لاتا ہے. لیکن یہاں کیا کیا ہے؟ تمثیل کو بعد میں لایا. کیا کہتا ہے؟ گرمی بزم ہے کہ محفل کا ہنگامہ کب تک ہے؟ ایک رقص شراب جو چنگاری ہوتی ہے، جو اٹھتی اور ختم ہو جاتی ہے. بس یہ ساری دنیا جو ہے، یہ دنیا کا جو ہنگامہ ہے، یہ خوبصورت جو جلوے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ صرف اتنی دیر کے لیے ہے کہ جتنی دیر ایک شرر کا رقص چھڑتا ہے. تو یہ رقص چھڑتا ہے، رقص اٹھتا اور ختم ہو جاتا ہے، یہ ایک نظر کا زمانہ ہے. تو ایک نظر جو ہے یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے. اب یہاں ایک تو یہ اس کو سمجھایا زندگی کی ناپائیداری. لیکن دوسری طرف جہاں اوپر اس نے ایک بات کہی ہے، پر تلے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر. عنایت کی ایک ہی نظر پڑھنی ہے، اور وہ نظر، وہ جو عنایت کی نظر ہے، اس کو آپ رقص شرف کہتے ہیں. جیسے دور کے اوپر ایک آگ چمکی تھی اور تو اب رقص شرف. اب جو آگ ہے، یہ آگ کوئی عام آگ نہیں ہے، یہ محبوب کے جلوے کا ایک حصہ ہے. تو رقص شرف جو ہی ہوا تو گرمی بس ہنگامہ دنیا اتنی، اور اس کے جلوے کا ایک رقص آ رہا ہے تو ہنگامہ دنیا قائم ہے. اور جب رقص شرف جو چل رہا ہے، شرارے کا جو رقص، شرارے کا جو جلوہ نظر آ رہا ہے، وہ جلوہ جو ہی روپوش ہوا تو ہنگامہ دنیا تمام. کیا کہا؟ یک نظر پیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمی بزم ہے ایک رقص شرف ہونے تک. تو یہاں بھی تمثیلی صورت میں اپنی بات کی تفسیر کی ہے، اور جو وہ اپنا معنی پیش کرنا چاہتا ہے اس کو پیش کیا. اب دیکھیے پھر یہ ساری صورتحال آ گئی، اس میں کہیں بھی اس کو آرام کی صورت نہیں مل رہی. بے چینی ہے، اضطراب ہے، مسائل ہیں، کہیں سب کام نہنگ سے گزرنا پڑتا ہے، اور کہیں تمناؤں کو دبا کر کے صبر آزما زندگی سے گزرنا پڑتا ہے. غم ہستی کا اثر کس سے جز مرگ علاج. اب یہ حقیقت کو پیش کرتا ہے کہ جب تک انسان کے اس جسم کے اندر سانسیں موجود ہیں، تب تک انسان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. اوپر ساری جتنے بھی شعر گزرے ہیں، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ مسائل اور آلام اور وہ تکلیفیں کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہیں. اور یہ ساری صورتحال پیش کرنے کے بعد کہتا ہے کہ نتیجہ یہی بات ہوتی ہے کہ غم ہستی کا اثر، کہ زندگی کے غموں کا مداوا سوائے موت کے کچھ نہیں. جب موت آئے گی تبھی انسان رنج و غم سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، اس سے پہلے اسے اس سے نجات نہیں مل سکتی. کیوں؟ پھر ایک تفصیل آتا ہے، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سہارا سے تک. اب چراغ کو ہم جلاتے ہیں اور وہ اوپر سے جلنا شروع ہوتی ہے اور پگھلتی بھی ہے، اور جب تک صبح نہیں ہوتی وہ پگھلتی رہتی ہے اور خود بھی فنا ہو جاتی ہے اور روشنی بھی. شمع جلتی ہے سارے. تو اب اس پوری غزل کے اندر آپ دیکھیے، ایک تو تمثیلی پیرایا اپنایا گیا ہے اور تشبیہ کی صورتیں پیش کی گئی ہیں، لیکن تشبیہ مبہم ہے. ٹھیک ہے، تشبیہات کے اندر ابہام ہے،
وہ صراحتی تشبیہ ہیں اس نے نہیں برتی ہے، اور پھر تشبیہ بھی عام تشبیہ نہیں، تشبیہ تمثیل کی صورت اختیار کی ہے، اور پھر ہر شعر کے اندر مسائل، رنج، غم، تکلیف، برداشت، ان سب چیزوں کو، عناصر کو اس کے اندر اس نے جمع کر رکھا ہے، اور پھر زندگی کی حقیقت کو پیش کر دیا ہے، اور پھر محبت اور عاشقی کے تصور کو بھی واضح کرنے کی جو کوشش کی ہے۔ یہ تھی آج ہماری جو غالب کی تھی، آپ کو چاہیے کہ حکومت ہونے پائے۔